علماء نے دوسری قسم بتائی ہے دعوت کے وسائل. یہ دعوت کے بنیادی جو ہے وسائل تھے جو معتبر وسائل ہے. اب دعوت کے ایسے وسائل جس کو منع کر دیا ہے شریعت نے, مثلا جھوٹ بول کر کے آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے, اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے. کوئی مانے نہ مانے, آپ کی بات سنے نہ سنے, آپ کو ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی جو ہے. ہاں بعض ایسے خاص مواقع ہیں جہاں جھوٹ کا سہارا بھی لینے کی اللہ نے اجازت دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہے. مثلا اپنے دو بھائیوں کے درمیان ایسے جھگڑا ہو گیا کہ اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے, اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے, اس میں جھوٹ کے ایک آدھ کلمات کا سہارا لے کر کے اور دونوں میں اصلاح کرنے کی غرض سے آدمی کر لیتا ہے, تو شریعت نے اجازت دیا ہے بعض روایتوں کی بنیاد پر. ایسے ہی ایک شوہر کا بیوی کے معاملے میں بعض ایسے معاملات جہاں حقوق کا ضیاع اور حق تلفی نہ ہوتی ہو, ایسے بعض چیزوں کے اندر تھوڑی بہت شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. تو اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ شریعت نے ایسے وسائل, آپ دیکھیں آپ اسلام کی دعوت کے لیے کسی غیر مسلم کے تیوہار پر مبارکبادی نہیں دے سکتے کہ وہ قریب ہو جائے گا اس لیے ہم اس کو دعوت دیں گے. تو یہ اصل میں جو ہے شریعت اجازت. ایسے ہی بہت سارے ایسے بدعتی امور, یعنی آپ جو ہے کسی کے ساتھ میں داخل ہو جائیں اس میں عید میلاد النبی منانے کے لیے تاکہ ہمارا دوست خوش ہو جائے گا اور اس کو ہم دعوت دیں گے, نہیں, کسی بدعت کو انجام دینے کی دعوت کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو شریعت نے لغو قرار دیا ہے, ایسے وسائل کو اختیار نہیں کیا جا سکتا.